حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال تک سوتے رہنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اثناء سفر میں جب اس ویران بستی پر گزرے تو اس کو اس حالت میں دیکھا کہ لوگ مر کھپ گئے تھے، سارے مکانوں کی چھتیں گر گئیں اور چھتوں پر دیواریں آ پڑیں۔ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ اس آبادی کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، جیسا کہ فرمان ربی ہے جس کا ترجمہ ہے، یا اسی طرح آپ نے اس کا واقعہ ملاحظہ نہیں کیا جو کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں گزرا کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مرے پیچھے کیوں کر زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک مردہ رکھا، پھر زندہ کر اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ تو اس نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس حال میں 100 سال رہا۔ اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لے، ان میں ذرا تغیر نہ ہوا۔ اپنے گدھے کو بھی دیکھ لے، اور اس تمام کارروائی سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تجھ کو اس زمانہ کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور تو اپنے گدھوں کی ہڈیوں کو بھی طرف دیکھ، ہم نے کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت عزیر علیہ السلام اس ویران شدہ بستی پر سفر کرتے ہوئے گزرے تو آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ کچھ کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا۔ یہ سامان انجیر، انگور اور انگور کا شربت وغیرہ تھا۔ بستی کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ دشمن نے اس کو بالکل تخت و تاراج کر دیا، اب یہ کس طرح آباد ہوگی۔ اس خیال کے بعد آپ نے یہاں قیام کر لیا، آپ کو نیند آ گئی، تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان قبض کر لی جس وقت آپ سوئے تھے۔ وہ وقت چاش کا تھا۔ دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو دن کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ سمجھے کہ اگر کل سویا ہوا تھا تو آج 1 دن بعد آنکھ کھلی، اور آج ہی سویا ہوا تھا 1 دن سے کم ہی وقت میں گزارا۔ حالانکہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبرائیل علیہ السلام یا براہ راست ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم رہا۔ اس پر ارشاد ہوا کہ تم اس حالت میں 100 برس تک رہے ہو۔ اب قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے نہ کسی قسم کی بدبو پیدا ہوئی، نہ کھٹاس، اور اسی کے ساتھ اپنی سواری کے گدھے کو بھی دیکھو کہ وہ گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ اور یہ کارروائی اس لیے کی گئی کہ ہم تجھ کو ایک نذیر اور قدرت کا کرشمہ بتائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت سے گدھے کو اس کے سامنے زندہ کیا۔ آہستہ آہستہ ہر چیز سمٹ کر اپنی اپنی جگہ پر آ گئی، ہڈیاں ابھر کر جمع ہو گئیں، چنانچہ ڈھانچہ بن کر اس پر گوشت پوست پیدا ہو گیا۔ اب جب بستی کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ بستی بھی خوب آباد تھی، نئے نئے مکان بن چکے تھے، اور جو لوگ بھاگ گئے تھے وہ پھر آ کر آباد ہو گئے۔ حملہ آور بادشاہ مر چکا تھا، اب حکومت بھی دوسری تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے زندہ ہو کر بچوں کو بوڑھا دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ میں عزیر ہوں، تو لوگوں نے نہ مانا اور کہنے لگے عزیر تو کہیں مر کھپ گیا ہے، اس کا مدتوں سے کوئی پتہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ چونکہ تورات آپ کو حفظ تھی تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو ہم کو تورات لکھوا دو، کیونکہ حملہ آور بادشاہ ہماری تورات کو بھی تباہ کر گیا تھا اور تورات کے حافظوں کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ اب ہمارے پاس تورات کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظہ سے تورات کا مکمل نسخہ قلم بند کرا دیا۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ واقعہ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب وہ جس کو چاہے زندگی دے، موت دے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک نیند کی حالت میں رکھا، پھر ان کو زندہ کیا گیا، اٹھایا گیا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو تھی کھانے پینے کی وہ اسی کی طرح تھی، یعنی کہ ہر چیز تازہ تھی، جس طرح ابھی کوئی چیز خریدی ہو یا بنائی ہو۔ جوس بھی اسی طرح تھا، انگور کا جو شربت تھا انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، اور انجیر جو ہے وہ بھی اسی طرح تازہ تھی۔ پھر گدھے کو دکھا کر جو ہے ان کو زندہ کیا گیا، اس کی ہڈی کوئی کدھر پڑی تھی کوئی کدھر تھی، یعنی کہ وہ ریزہ ریزہ ہر چیز ہو چکی تھی۔ میرے اللہ نے اپنی قدرت سے
اس چیز کو دوبارہ جوڑ کر دوبارہ زندہ کیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا کہ ہم جب چاہیں کسی کو مردہ کر دیں، جب چاہیں کسی کو زندہ کر دیں۔ زندہ اور مردہ کرنے کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ وہی بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی تنگی سے نجات دینے والا ہے۔ وہ چاہے کسی کو عزت دے، اگر کوئی انسان پوری دنیا مل کر اس کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے، صحیح۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذلت دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو عزت دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ بڑا شہنشاہ ہے، غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔